قدرت کا اصول ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اور جو بوتا ہے اسے ویسی ہی فصل کاٹنا پڑتی ہے۔ اس پر بھی ایک ایسا ہی قرض تھا جسے جانے انجانے میں چاہنے اور نہ چاہنے کے باوجود ہر حال میں اتارنا تھا۔ سو اس نے اتار پھینکا، مگر اس کے لیے اسے جو قیمت ادا کرنا پڑی شاید کسی انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن قدرت کی وسعت اور دسترس سے کون بھاگ سکتا ہے بھلا؟ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک اور خوبصورت تحریر بعنوان قرض سنتے ہیں۔ دولت نے سب کو ایسا اندھا کر دیا تھا کہ آج کی رونق میں کل کی نحوست کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ نیاز احمد ایک ایسے محکمے میں تھا جہاں قدم قدم پر رشوت تھی۔ کب تک وہ اس نحوست سے بچتے؟ بچوں کی ضروریات کے نام پر ایک دن انہوں نے بھی اس دلدل میں پاؤں رکھ دیا اور پھر دھنستے ہی چلے گئے۔ وہ یہ بھول ہی گئے یا جان بوجھ کر لا علم بنے رہے کہ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلاؤ۔ حرام کا لقمہ کبھی نہ کبھی اثر ضرور دکھاتا ہے۔ حرام کی کمائی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ وہ خود بھی کچھ دیکھنے کے لائق رہے نہیں تھے۔ حالانکہ ان کی بیوی ذکیہ بیگم دبے لفظوں میں ٹوکتی رہتی تھیں، اس راہ میں آنے والے خطروں سے آگاہ کرتی رہتی تھیں، لیکن ان کے ہر سوال کا جواب نیاز احمد کی ایک ہنسی ہوا کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نیاز احمد ٹھیک کہتے تھے، جائز طریقے سے تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل سکتی۔ اب دیکھنا میں تمہیں کیسے کیسے عیش کراتا ہوں۔ ذکیہ بیگم کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور ایک ایک کر کے زیور پہننے شروع کیے تو انہیں نیاز احمد پر فخر ہونے لگا۔ اب وہ برسنے والی دولت کو رشوت نہیں، ذہانت سے کمائی ہوئی دولت کہنے لگی تھیں۔ رشوت کی دولت میں برکت ہوتی ہے نہ مروت۔ نیاز احمد ہزاروں لاتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے اور پھر ہاتھ خالی کے خالی۔ مروت کا حال یہ ہوا کہ نیاز احمد نے ایک ایک کر کے سارے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا، اس لیے بھی کہ اب یہ سب لوگ ان کے معیار کے مطابق نہیں رہے تھے، اور یہ خوف بھی تھا کہ کوئی کچھ مانگ نہ لے۔ چند مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ سسرال میں پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اب دونوں کنارے خالی پڑے تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بڑے لوگوں سے تعلقات پیدا کیے جائیں۔ ان لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کے لیے گھر بھی تو بڑا ہونا چاہیے۔ نیاز احمد نے بزرگوں کی نشانی 200 گز کا گھر فروخت کر دیا۔ بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بھی اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ کوئی شاندار کوٹھی خریدی جا سکے، لہٰذا ایک شاندار کوٹھی کرائے پر لے لی گئی۔ یہ سوچنے کی فرصت کسے تھی کہ سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی ہاتھ سے گیا۔ نیاز احمد نے شراب پینی شروع کر دی اور آئے دن ایسی پارٹیاں بھی برپا ہونے لگیں جن میں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی۔ یہ سوچنے کی تو فرصت ہی کسی کو نہیں تھی کہ اگر رشوت کا دروازہ کسی وقت بند ہوا تو محض تنخواہ سے اتنے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ یہ احساس پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب ان کی تبدیلی کے احکامات آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جہاں ان کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہاں دریا نہیں صحرا ہے، تنخواہ ہی تنخواہ ہے، رشوت کا نام کوئی نہیں۔ یہ ایسا جھٹکا تھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے یہ تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ چادر پرائی ہے۔ بڑے لوگوں سے تعلق داری کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ سر پر لٹکتی تلوار کچھ دیر کے لیے ہٹ گئی، تعلقات کام آ گئے اور تبادلہ رک گیا۔ یہ حادثہ تو ٹل تو گیا تھا، لیکن ہوا تو کبھی بھی اپنا رخ بدل سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے ان کی بیوی نے توجہ دلائی۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، ہمیں کچھ پس انداز کر کے رکھنا چاہیے یا آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بھی سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کا تبادلہ پھر کہیں ہو گیا تو بار بار کس کی سفارشیں لگواتے پھریں گے؟ تبادلے اتنی جلدی جلدی نہیں ہوتے، اور پھر جب تک جمالی صاحب موجود ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب تک جمالی صاحب موجود ہیں، جمالی صاحب نہ رہے تو کیا ہوگا؟ بیگم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
کیوں اتنی وہمی ہو گئی ہیں آپ؟ میں تو ایک بات کہتی، صفیہ بڑی ہو رہی ہے، اس کی شادی کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے۔ خدا کا خوف کرو بیگم، صفیہ ابھی 12 سال کی ہوئی ہے۔ لڑکیوں کو بڑھتے دیر تو نہیں لگتی، جمع تو ابھی سے کرنا ہوگا۔ بات اس وقت تو آئی گئی ہو گئی، لیکن نیاز احمد کے کان ضرور کھڑے ہو گئے۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ اس گفتگو کو کئی دن گزر گئے تھے۔ سکیہ بیگم بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھیں کہ نیاز احمد نے اب تک ان کی کون سی مانی ہے جو اب مانیں گے۔ جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی گزرتی رہے گی۔ دن گزر رہے تھے کہ ایک دن نیاز احمد جس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے وہ سکیہ بیگم کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اسے اپنے گھر میں دیکھ کر سکیہ بیگم کو تعجب ضرور ہوا تھا، اس لیے بھی کہ وہ اعجاز احمد یعنی ان کا دیور تھا، نیاز احمد کا چچا زاد بھائی۔ نیاز احمد قسم کھا چکے تھے کہ وہ رشتہ داروں میں سے کسی سے نہیں ملیں گے، اور اب وہ اعجاز کو اپنے گھر ہی لے کر چلے آئے تھے۔ اس لیے بھی تعجب ہوا تھا کہ اعجاز کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ نیاز احمد اس کی غنڈہ گردی کی وجہ سے اسے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اعجاز احمد ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ملازم ذکیہ بیگم کو بلانے کے لیے آ گیا۔ وہ چاہتی تو جانے سے انکار کر سکتی تھیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ نہیں گئیں تو نیاز احمد خود بلانے آ جائیں گے۔ انہیں تجسس بھی تھا کہ اعجاز کیوں آیا ہے۔ ہونٹوں پر لپسٹک کا ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئیں۔ نیاز بھائی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، چپکے اتنی دولت جمع کر لی۔ اور اعجاز احمد کے منہ کی بات منہ ہی میں رہ گئی اور اسے ذکیہ بیگم کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑا، لیکن شاید وہ اپنا کہا ادھورا چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے بات پھر وہیں سے شروع کی۔ بھابھی، ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیاز بھائی نے چپکے اتنی دولت جمع کر لی اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ ذکیہ بیگم نے اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور نیاز احمد سے مخاطب ہو کر اعجاز کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ اتنے دنوں بعد آج اعجاز بھائی آپ کو کہاں مل گئے؟ چلو، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی تو آپ کو ملا۔ بیگم، آپ کو تو معلوم ہی ہے رشتہ داروں پر میں جان چھڑکتا ہوں، اب لوگ خود ہی مجھ سے نہ ملیں تو میں کیا کروں؟ کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں، اعجاز نے مجھ سے ملنا چاہا تو سر آنکھوں پر، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ احباب کے ہجوم میں جتنی خوشی اعجاز کے آنے کی ہوئی ہے کسی اور کے آنے سے نہ ہوتی۔ یہ خوشی تو ظاہر ہو رہی ہے، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان سے ملاقات کہاں ہوئی؟ خون کو کھینچی لیتا ہے، نیاز احمد نے کہا، اور اعجاز احمد کی تعریفوں کے ایسے پل باندھے جو سکیہ بیگم نے اس سے پہلے نہیں سنے تھے۔ وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے تھے کہ اعجاز احمد بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے اور اس سے ملنا خطرے سے خالی نہیں، دور رہنا ہی بہتر ہے۔ انہیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ نیاز احمد کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اعجاز پر ایک مرتبہ قتل کا مقدمہ چلا تھا۔ یہ الگ بات کہ الزام ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن سب کو یقین تھا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ ذکیہ بیگم یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھیں کہ آخر وہ کون سی بات ہے کہ نیاز احمد اس کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں انتظار تھا کہ اعجاز احمد اٹھ کر جائے تو وہ نیاز احمد سے بات کریں، لیکن جب نیاز نے ملازم کو حکم دیا کہ وہ لان میں کرسیاں ڈال دیں تو ذکیہ بیگم کو یقین ہو گیا کہ وہ ابھی جانے والا نہیں۔ لان میں کرسیاں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ شراب کی محفل جمے گی۔ ان محفلوں میں وہ بھی بیٹھ جایا کرتی تھیں، لیکن اعجاز کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ وقت ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ دیر بعد ایک دوست اور آ گئے اور پھر رات گئے تک ہلا گلا ہوتا رہا۔ نیاز احمد دوستوں کو رخصت کرنے کے بعد بیڈ روم میں آئے تو ذکیہ بیگم جاگ رہی تھیں، لیکن نشے کی حالت میں کوئی سنجیدہ بات کرنا مشکل تھی، لہٰذا انہوں نے نیاز احمد کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسرے دن اتوار تھا، لہٰذا جو کچھ کہنا تھا وہ کل پر اٹھا رکھا۔ صبح ہوئی اور نیاز احمد ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں آئے تو ذکیہ بیگم نے اعجاز کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے یہ کیا عقل بندی کی؟ اعجاز کو یہاں لے آئے، اس میں کیا حرج ہو گیا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ کا نشہ اتر گیا ہوگا، مگر آپ تو ابھی تک نشے میں ہیں۔ بھائی مجھے تنگ نہ کریں، جو پوچھ رہے ہیں صاف صاف پوچھیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسے آپ کو یہ گھر دکھانا نہیں چاہیے تھا۔
یہ بھی تو پوچھو میں اسے یہاں لے کر کیوں آیا تھا اور اس کی خاطر مطارات میں کیوں لگا ہوا تھا؟ یہی تو پوچھ رہی ہوں اتنی دیر سے، اور کیا پوچھ رہی ہوں؟ اعجاز اب ویسا نہیں رہا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ پچھلے دنوں تو اس کا بزنس خوب چمک رہا تھا، آج کل کچھ کرائسس میں ہے، لیکن بزنس کا تجربہ خوب ہو گیا ہے۔ میری اس سے ملاقات اتفاقیہ ہو گئی اور پھر بزنس کا ذکر چل نکلا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کچھ رقم میں لگاؤں، کچھ وہ لگائے اور مل کر بزنس کرتے ہیں۔ مجھے تو کچھ تجربہ ہے نہیں، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھ لیں چورائی کی ہنڈیا والی مثال سامنے نہ آئے۔ میں بھی کوئی بچہ تو نہیں ہوں، جو معاہدہ ہوگا تحریری ہوگا۔ کئی وکیل میرے دوست ہیں، فکر مت کرو، ہر کام پکا ہوگا۔ آپ جانیں میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اعجاز اب ہر دوسرے تیسرے دن آ رہا تھا، زور و شور سے بزنس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ نیاز احمد نے ایک خطی رقم اس کے حوالے کی، ایک دفتر کرائے پر لیا اور بقول نیاز احمد کے بزنس شروع ہو گیا۔ بزنس کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ذکیہ بیگم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، بزنس کی گتھیوں سے کیا واقف ہوتی؟ وہ تو بس اتنا جانتی تھیں کہ بزنس کرنے والے بہت دولت مند ہو جاتے ہیں، وہ اس دولت سے اپنی بیٹی صفیہ کی شاندار شادی کر سکتی ہیں۔ فراز اور شہزاد دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیج سکیں گی۔ صفیہ بھی 12 سال کی تھی، فراز 8 سال کا اور شہزاد تو محض 4 سال ہی کا تھا۔ اس نے بمشکل اس کو جانا شروع کیا ہی تھا۔ بزنس شروع کرنے کے بعد 1.5-2 سال نہایت آرام سے گزر گئے۔ نیاز احمد کو جیسے فرصت ہی نہیں تھی، سارا کاروبار اعجاز نے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے باوجود نیاز احمد کے حصے میں منافع کی شرح اچھی خاصی آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی بزنس میں خسارہ شروع ہو گیا۔ نیاز احمد نے ابتدا میں اس خسارے کو بزنس کا حصہ سمجھا اور برداشت کرتا رہا، لیکن جب منافع کی شرح کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گئی تو اس نے اعجاز سے باز پرس کی۔ بس یہیں سے وہ اختلافات شروع ہو گئے جو آگے چل کر بہت بڑے حادثے کا سبب بننے والے تھے۔ نیاز احمد کی شکایتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں، منافع صفر ہو گیا تھا، لیکن اعجاز احمد منافع کی مد میں اپنا حصہ برابر وصول کر رہا تھا، جو نیاز احمد اپنی جیب سے ادا کر رہا تھا۔ اعجاز نے نہایت معمولی رقم کاروبار میں لگائی تھی اور لاکھوں وصول کر چکا تھا۔ نقصان کا سارا بوجھ نیاز احمد کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ اس کا اکاؤنٹ تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ اس کے عملے میں بھی کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں کہ رشوت کی رقم نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ اعجاز احمد کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اس کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے۔ ذکیہ بیگم کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ نیاز احمد بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ آخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا، نیاز احمد کو سب کچھ بتانا پڑا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس شخص پر بھروسہ مت کریں، لیکن آپ کسی کی سنتے کہاں ہیں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ناک بن کر مجھے ڈس لے گا۔ اب تو وہ محض منافع نہیں، اپنے اخراجات کے لیے بھی آئے دن رقم کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ آپ بھی ہاتھ کھینچ لیں، کہہ دیں کہ جب نقصان ہو رہا ہے تو نقصان میں بھی برابر کے شریک ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے ذکیہ بیگم، مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک چھٹا ہوا بدماش ہے، انسانی اسمگلنگ تک میں تو وہ ملوث ہے۔ ابھی تک تو وہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکال رہا ہے، کسی وقت انگلیاں ٹیڑھی کیں تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ میں اسے ٹکڑے ڈالتا رہتا ہوں، مگر اب روٹیاں طلب کر رہا ہے، مجھے رشوت خوری کے تانے دیتا ہے، اب مجھ سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اسے صاف جواب دے کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں ذکیہ بیگم، اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جتنی رقم اس نے لگائی ہے وہ اس کے منہ پر ماریں اور کہہ دیں کہ آپ کاروبار ختم کر رہے ہیں، آپ ایک ہی مرتبہ زیر بار ہوں گے، روز روز کے تقاضوں سے تو نجات مل جائے گی۔ کئی دن تک گھر میں یہی باتیں دہرائی جاتی رہیں۔ نیاز احمد کی کم ہمتی کوئی قدم اٹھانے سے روکتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن انہوں نے اعجاز احمد سے بات کی اور اسے کہہ دیا کہ جب مسلسل نقصان ہو رہا ہے تو ایسے کاروبار کا کیا فائدہ، میں دفتر بند کر رہا ہوں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اعجاز احمد یہ سن کر بوکھلا جائے گا،
لیکن وہ نہایت مطمئن تھا، بلکہ اس نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا۔ آپ کو ان حالات میں یہی کرنا چاہیے۔ میں تو کب سے اس دن کے انتظار میں تھا۔ آپ میرے 50 لاکھ مجھے واپس کر دیں، پھر شوق سے ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیں گے۔ 50 لاکھ؟ تم نے کبھی دیکھے بھی ہیں 50 لاکھ؟ تم نے صرف 2 لاکھ ملائے تھے اور اب تک 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہو، پھر بھی میں تمہیں تمہاری 2 لاکھ ادا کر دوں گا۔ نیاز احمد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ 50 لاکھ لے کر مکر جاؤ گے، لیکن میں ایسی نرم ہڈی بھی نہیں ہوں کہ اپنے پیسے چھوڑ دوں۔ مجھے کل تک 50 لاکھ روپے لوٹا دو، ورنہ پھر 1 کروڑ وصول کروں گا۔ اعجاز احمد، یہ مت بھولو کہ ہمارے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا، اس میں 2 لاکھ کی رقم تحریر تھی۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ معاہدہ تمہارے ہی پاس رہ گیا تھا۔ نیاز نے مزید کہا، وہ کاغذ اب بھی میرے پاس ہے، لیکن اس میں 50 لاکھ لکھے ہوئے ہیں، کہو تو دکھا دوں؟ تم نے اگر اس میں خود بدھ کی ہے تو میں قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں۔ چارہ جوئی؟ کس بنیاد پر کرو گے؟ کیا ثبوت پیش کرو گے؟ ثبوت تو میرے پاس ہے۔ تم نے ضرور میری جعلی دستخط بنائے ہوں گے، میں عدالت میں چیلنج کروں گا۔ ایسی غلطی کرنا بھی مت، میں عدالت تک جانے کے لیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رشوت سے کمائی ہوئی دولت سے بھی جاؤ گے اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اگر میرے 50 لاکھ مل جائیں تو یہ دھمکی واپس بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، تمہیں میری حالت کا علم ہے، اتنی بڑی رقم میں تمہیں کہاں سے دوں گا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، میں صرف 2 دن تمہیں دے رہا ہوں، اس کے بعد 1 کروڑ دینا ہوں گے۔ اعجاز احمد، کان کھول کر سن لو، میں تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ میں 2 دن تک تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اعجاز احمد اٹھ کر چلا گیا۔ نیاز احمد قدرے مطمئن ہو گئے کہ 2 دن بہت ہوتے ہیں، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب نکال ہی لیں گے۔ اعجاز کے اٹھتے ہی وہ اپنے بینک گئے۔ اکاؤنٹ میں جتنی رقم تھی سب ایک دوسرے خفیہ اکاؤنٹ میں منتقل کر دی، جس کا علم ان کے سوا کسی کو بھی نہیں تھا۔ دراصل انہیں شک تھا کہ اعجاز ان کے جعلی دستخط کر کے رقم نکلوا لے گا۔ یہ بھی خیال تھا کہ اب جو قدم وہ اٹھانے والے ہیں، اس کے بعد شاید ان کا اکاؤنٹ بھی چیک ہو۔ لاکر میں بیوی کا زیور رکھا تھا، وہ بھی نکلوا کر گھر لے آئے۔ ذکیہ بیگم کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ 2 دن بعد اعجاز پھر آیا، خوب تلخ کلامی ہوئی۔ مزید 2 دن کی مہلت دے کر وہ دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس مرتبہ وہ گھر آ گیا تھا، لہٰذا ذکیہ بیگم نے بھی تمام باتیں سن لیں۔ وہ اتنا ڈر گئیں کہ نیاز احمد کے کندھے پر سر رکھ کر خوب روئیں۔ میں تو کہتی ہوں کہیں سے بھی کرو، اس کا مطالبہ پورا کرو، مجھے دولت نہیں، اپنے بچوں کی زندگی چاہیے۔ بیگم، اب وہ 1 کروڑ مانگے گا اور میرے پاس تو اتنا نہیں ہے۔ میرا زیور بیچ دو، کچھ کرو، اس کا مطالبہ پورا کرو، ہم پھر سے قریب ہو جائیں، مجھے گوارا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں دولت کے سہارے کب تک زندہ رہ لوں گی؟ دوسرے دن جیولر کے پاس جا کر تمام زیور بیچ دیا گیا، لیکن اتنی دیر میں ذکیہ بیگم اپنا ارادہ بدل چکی تھیں۔ اب انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اعجاز کو رقم نہ دی جائے، بلکہ اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائی جائے۔ نیاز احمد کی اپنی تو کوئی رائے بھی تھی نہیں، انہوں نے یہ مشورہ بھی مان لیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جب تک اعجاز کو ٹالا جا سکتا ہے ٹالا جائے۔ نیاز احمد اس پر عمل بھی کرتے رہے، اعجاز احمد ڈھیل بھی دیتا رہا، لیکن کسی ذریعے سے اسے معلوم ہوا کہ نیاز احمد چپکے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ نیاز احمد کی کسی وکیل سے بات ہوئی ہے اور وہ اس پر مقدمہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اسے یقین کرنا پڑا، کیونکہ یہ خبر گھر کے ایک نوکر کے ذریعے اس تک پہنچی تھی۔ اگر نیاز احمد عدالت چلے جاتے تو اس کی جعل سازی کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا، بس اب وہ نیاز احمد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی رات نیاز احمد کا گھر شعلوں کی نظر ہو گیا۔ جب تک لوگوں کو خبر ہوتی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آتی، نیاز احمد کے خاندان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اپنی مفلسی ظاہر کرنے کے لیے 1 دن پہلے ہی انہوں نے تمام ملازموں کو ملازمت سے نکال دیا تھا۔ صرف ایک ملازم رہنے دیا تھا، جو اس وقت اپنے سروینٹ کوارٹر میں سو رہا تھا اور آگ کے شعلوں سے دور تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بھی کہیں بھاگ گیا۔ سب سے پہلے پہنچنے والوں میں اعجاز ہی تھا، جو یہ درست دعویٰ بھی رکھتا تھا
کہ وہ نیاز احمد کا کزن ہے۔ اس وقت وہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہا تھا۔ اس نے اپنی مدعیت میں آتش زدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی۔ کسی اور رشتہ دار نے اپنا کوئی حق نہیں جتایا، لہٰذا ایک طویل جدوجہد کے بعد اعجاز احمد نے اپنا حق وراثت تسلیم کرا لیا، اور جو سامان جلنے سے رہ گیا تھا اس کی ملکیت میں چلا گیا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ گھر میں جتنے افراد تھے سب جھلس کر مر گئے، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا، لیکن نیاز احمد کا ایک بیٹا جس کی عمر 6-7 سال سے زیادہ نہیں تھی بچ نکلا تھا۔ وہ اور اس کا بڑا بھائی ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ شہزاد کی آنکھ بڑے بھائی کی چیخوں سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ پورے کمرے میں آگ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ آگ اس کے بستر تک نہیں آئی تھی۔ وہ بستر سے اتر کر بھاگا اور اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس کے ممی ڈیڈی سو رہے تھے، لیکن یہاں بھی چیخوں کا شور مچا ہوا تھا۔ وہ بہن کے کمرے کی طرف گیا، یہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ وہ بے تحاشا باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے سوچا تھا کہ چوکیدار کو جا کر بتائے گا، لیکن چوکیدار غائب تھا۔ غالباً آگ لگی نہیں، لگائی گئی تھی اور چوکیدار کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ننھا شہزاد یہ سوچ کر گلی میں آیا کہ کسی پڑوسی کو بتائے گا، لیکن پھر وہ ڈر گیا۔ وہ مخالف سمت میں دوڑ پڑا اور پھر دوڑتا ہی چلا گیا۔ گھر کے پیچھے ریل کی پٹری بچھی ہوئی تھی اور وہ اس پٹری کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ صبح نمودار ہو گئی۔ کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ اتنا چھوٹا بچہ پٹری پر کیوں دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ یہ پٹری اسے اسٹیشن کی طرف لے گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے پکڑ نہ لے، شاید وہ لوگ یہاں بھی آ جائیں جنہوں نے اس کے گھر میں آگ لگائی ہے۔ جتنی دیر میں کوئی اس سے پوچھتا وہ چھپنے کے لیے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ کسی نے دیکھا ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بچہ کسی کے ساتھ ہے۔ ریل چلنے کے لیے تیار کھڑی تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ اس دھکم پیل میں وہ ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گیا۔ ریل نے سیٹی بجائی، پھر ایک جھٹکا سا لگا اور پھر ریل رینگنے لگی۔ وہ خوش ہو گیا کہ اپنے جلے ہوئے گھر سے دور جا رہا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب ٹرین اچھی طرح رفتار پکڑ چکی تو ایک صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ بھائیو، یہ بچہ گھر سے بھاگ کر تو کہیں نہیں جا رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گم ہو گیا ہو، راستہ بھٹک گیا ہو۔ یہ بچہ اتنا بڑا تو ہے کہ اصل بات بتا سکتا ہے۔ یہ تو سو رہا ہے، کیسے بتائے گا؟ اٹھا کر پوچھ لو۔ فائدہ کیا؟ ابھی تو ٹرین میں ہماری نظروں کے سامنے ہے، ٹرین سے اتر کر بھاگ تو جائے گا نہیں، سو کر اٹھے گا تو پوچھ لیں گے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں اور وہ مزے سے سوتا رہا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد ایک اسٹیشن آیا۔ ٹرین نے جھٹکا دیا تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ لوگوں نے اس پر سوالوں کی یلغار کر دی، لیکن وہ یوں خاموش تھا جیسے قوت سماعت سے محروم ہو۔ اس کی عمر پر نہ جاؤ، ایسے بچے جیب کترے بھی ہوتے ہیں، کسی کی جیب صاف کر کے چلتا بنے گا۔ کیوں کسی معصوم پر الزام لگاتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سن نہیں سکتا ہو۔ جی نہیں، ابھی میں نے آواز دی تھی تو اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، جان بوجھ کر کچھ بتا نہیں رہا ہے۔ بیچارہ جانے کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اسے ریلوے پولیس کے حوالے کر دو، وہ خود اس کی زبان کھلوا لیں گے اور اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ پولیس کا نام سنتے ہی اس نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ مجھے پولیس سے مت پکڑوانا، وہ مجھے ماریں گے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے پولیس سے مت پکڑوانا۔ اچھا، پولیس کو نہیں دیں گے۔ یہ بتاؤ تم گھر سے کیوں بھاگے؟ انہوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ کس نے آگ لگا دی تھی؟ پتہ نہیں، بس آگ لگا دی تھی۔ تمہارے ابا نے تمہیں بچایا نہیں؟ وہ بھی جل گئے، امی بھی جل گئیں، باجی بھی، سب جل گئے۔ واہ بیٹا، سب جل گئے، بس تم بچ گئے۔ کسی نے اس کہانی پر یقین کیا، کسی نے نہیں کیا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ اسے آنے والے اسٹیشن پر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ اسے کسی فلاحی ادارے تک پہنچا دیں گے جو اسے اس کے ماں باپ تک پہنچا دیں گے، یا کوئی بے اولاد جوڑا جسے اپنی ممتا کی تسکین کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دے گا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے تو بچ جائے گا۔
وہ بچہ گھٹی گھٹی سسکیوں کے درمیان سب کی باتیں سن رہا تھا، خاص طور پر ان صاحب کی باتیں جو بار بار پولیس کے حوالے کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اتنی دیر میں گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا تھا۔ باتوں کے کارخانے میں باتیں بننا بند ہو گئیں۔ ٹرین کی آواز لوری سنا رہی تھی۔ بچہ پھر سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو گاڑی میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ ڈبے میں لائٹیں جل گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی ابھی چل رہی تھی، اس لیے اس کے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کسی نے روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو گاڑی نے کسی اسٹیشن کا پلیٹ فارم پکڑ لیا تھا۔ کوئی بڑا شہر معلوم ہوتا تھا کیونکہ پلیٹ فارم پر بھیڑ بہت تھی۔ اسے یاد آیا کہ سب لوگ اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی رکتے ہی پلیٹ فارم پر کود گیا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اسے اس گھر میں آئے تیسرا دن تھا۔ پورا گھر ابھی اچھی طرح دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسی دیکھ بھال میں وہ کچن کی طرف نکل گیا۔ دو شیف کھانا پکانے میں مشغول تھے۔ ایک بڑا چولہا پوری رفتار سے جل رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی چولہے پر پڑی وہ چیختا ہوا بھاگا۔ شیف یہ دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا بمشکل لیونگ روم تک پہنچا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ میں تو خود حیران ہوں۔ چھوٹے صاحب کچن میں آئے تھے اور پھر چیختے ہوئے بھاگے اور یہاں کر بے ہوش ہو گئے۔ بیگم صاحبہ ایسا کیا تھا وہاں؟ میں تو خود حیران ہوں۔ سیٹھ عابد اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ انہیں فون کیا گیا، ڈاکٹر کو بھی فون کر دیا گیا۔ سیٹھ عابد ابھی پہنچے نہیں تھے کہ ڈاکٹر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں سیٹھ عابد بھی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں، بچہ کسی چیز سے ڈر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو بیگم عابد نے اسے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی جس سے تم ڈر گئے اور بے ہوش ہو گئے؟ بچے نے بتا دیا کہ چولہے میں آگ لگ گئی تھی جو پورے گھر کو جلا سکتی تھی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا۔ سب ہنسنے لگے، لیکن ڈاکٹر کو تشویش ہوئی۔ آپ اسے معمولی بات نہ سمجھیں، اس کے لاشعور میں کوئی خوف چھپا ہوا ہے جو آگ دیکھ کر باہر آ جاتا ہے۔ اس نے آتش زدگی کا کوئی خوفناک مظاہرہ دیکھا ہے جو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا بھی ہو سکتا ہے جب یہ گود میں ہو۔ آپ لوگ یاد کریں، کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ کوئی کیا جواب دیتا؟ اسے تو اس گھر میں آئے صرف 3 دن ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کی کوئی بات کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچہ ان کا نہیں بلکہ یہ ایک فلاحی ادارے کے پاس تھا۔ انہوں نے تو اسے گود لیا ہے، اس کا ماضی ان سے پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بچے کو کسی ماہر نفسیات کو دکھایا جائے، ورنہ یہ جب آگ کو دیکھے گا ممکن ہے اسی طرح بے ہوش ہو جائے۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد سیٹھ عابد نے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتوں پر سنجیدگی سے غور کیا۔ بیگم کیا کہتی ہو، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا جائے؟ کیا حرج ہے، ورنہ تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا یہ بار بار بے ہوش ہوگا۔ دکھا تو دوں، لیکن وہ اس کا ماضی کھنگالے گا اور ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں۔ میں یہ بھی بتانا نہیں چاہتا کہ یہ ہمارا بچہ نہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، بتا دیجیے گا۔ ہم نے اسے گود لیا ہے، کہیں سے اٹھا کر تو نہیں لائے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات ایسی باتیں راز میں رکھتے ہیں۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں، پہلے آفتاب سے خود پوچھتے ہیں، شاید وہ کچھ بتائے۔ سیٹھ عابد نے کہا، اگر وہ کچھ بتاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے آفتاب سے پوچھنے کی کوشش کی اور وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ پہلے تو اس نے کچھ بتانے سے انکار کیا، سوالوں کو گھماتا پھراتا رہا، اور جب بہت کریدا گیا تو ڈر کے مارے اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ایک مرتبہ پھر بلانا پڑا۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ اسے کسی نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ انہوں نے شہر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اور اس سے ٹائم لے لیا۔ سیٹھ عابد نے آفتاب کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا، یعنی وہ نہ صرف آگ سے ڈرتا ہے بلکہ اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں سیٹھ عابد کو حقیقت بتانی پڑی کہ وہ اس کے بچپن سے قطعی ناواقف ہیں، کیونکہ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں۔ ڈاکٹر نے بچے کے مفاد میں سیٹھ عابد کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح اس بچے کو وہ مکان دکھا دیں
جہاں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، ورنہ یہ خوف اس پر دوبارہ حاوی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں نہ تو اس کے شہر کا علم ہے اور نہ ہی اس کے کسی رشتہ دار کو جانتے ہیں۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے رپورٹ میں سب درج کر دیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں اس فلاحی ادارے کی مدد بھی لے سکتے ہیں جہاں سے یہ بچہ آپ نے لیا تھا۔ سیٹھ عابد نے یہ رپورٹ لے لی اور گھر چلے آئے۔ انہوں نے سوچا تو ضرور تھا کہ آفتاب کو اس کے شہر لے جائیں تاکہ اس کا علاج مکمل ہو جائے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گئے کہ اس کا کوئی رشتہ دار دعوے دار بن گیا تو آفتاب ان سے چھن جائے گا۔ سیٹھ عابد متمول ترین تاجر تھے، لیکن اولاد کی طرف سے بدقسمت تھے۔ شادی کے 8 سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو اب 5 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کا نام انہوں نے شاہدہ رکھا تھا۔ شاہدہ کی پیدائش کے وقت ہی ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب بیگم عابد ماں نہیں بن سکتی۔ سیٹھ عابد کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی، لیکن خواہش سے کیا ہوتا ہے، وہ دوسری شادی کے حق میں نہیں تھے، اس لیے 5 سال گزر گئے اور وہ بیٹے سے محروم رہے۔ اسی دوران انہوں نے ٹی وی پر ایک بچے کی تصویر دیکھی اور اعلان سنا کہ یہ بچہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہے۔ کوشش کے باوجود اس کے گھر والوں کا سراغ نہ مل سکا۔ یہ بچہ اپنے بارے میں کچھ بتانے سے بھی قاصر ہے۔ اگر کوئی مخیر اور باحیثیت شخص اس بچے کو بطور اولاد قبول کرنے کا خواہاں ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ اشتہار ایک فلاحی تنظیم کی جانب سے تھا۔ بچہ نہایت خوبصورت اور معصوم نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنے گھر لے آئیں۔ بیوی سے مشورہ کیا تو وہ بھی تیار ہو گئی۔ میری شاہدہ کے ساتھ کھیلنے والا کوئی تو ہوگا۔ وہ اس فلاحی تنظیم کے دفتر پہنچ گئے۔ شہر میں سبھی انہیں جانتے تھے۔ وہ اس تنظیم کو ہر ماہ ہزاروں روپے چندہ بھی دیا کرتے تھے۔ تنظیم نے بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کا نام شہزاد تھا اور والد کا نام نیاز احمد، جس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، یہ لگا دی گئی تھی، اور جو ٹرین میں بیٹھ کر اپنے شہر سے دور اس شہر میں آ گیا تھا۔ ٹرین سے اترتے ہی پولیس نے اسے پکڑ لیا اور ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں سے وہ سیٹھ عابد کے گھر آ گیا۔ سیٹھ عابد نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس کے اصلی نام سے اسے شناخت کرے یا کسی وقت اسے پہچان لیا جائے۔ انہوں نے اس کا نام آفتاب رکھ دیا۔ تیسرے ہی دن وہ واقعہ پیش آ گیا کہ وہ آگ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کا علاج ہوا اور اب وہ نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ سیٹھ عابد نے اسے مہنگے ترین اسکول میں داخل کرا دیا۔ شاہدہ بھی اسی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ اسکول جاتے، ایک ساتھ واپس آتے، ایک ساتھ کھیلتے۔ بیگم عابد دونوں کا پیار دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھیں، لیکن کبھی کبھی وہ آفتاب کو دیکھ کر فکر مند ہو جاتی تھیں۔ دنیا کی ہر نعمت اسے میسر تھی، لیکن بعض اوقات وہ ایسا اداس ہو جاتا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ شاہدہ بھی اس کا منہ دیکھ کر الٹے قدموں لوٹ آتی تھی۔ ایک دن اس نے عجیب سوال کیا، اگر ہم شاہدہ کا نام صفیہ رکھ دیں؟ کیوں؟ یہ نام تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اچھا تو ہے، لیکن صفیہ میری بہن کا نام تھا۔ یہ بھی تمہاری بہن ہے اور اس کا نام شاہدہ ہے۔ اب یہی تمہاری بہن ہے میرے بچے؟ ہاں، وہ تو مر گئی، شاہدہ زندہ ہے اور یہی میری بہن ہے۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی، لیکن سیٹھ عابد نے سنا تو فکر میں ڈوب گئے۔ آفتاب اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگر اس کی یہی حالت رہی تو وہ ہم لوگوں کو قبول نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ اسے پھر معالج کے پاس لے جایا گیا۔ علاج پھر شروع ہو گیا۔ معالج نے مختلف طریقوں سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اب یہی اس کے ماں باپ ہیں، یہی اس کا خاندان ہے، اس کی نئی بہن کا نام شاہدہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اسے کوئی صدمہ پہنچا تو وہ ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ ماضی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، یہ بھی ماضی کی کھوج میں بھٹکتا رہے گا۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ سیٹھ عابد نے اس کی ایسی ناز برداری شروع کر دی جیسے کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اس کے لیے مستقل ڈرائیور کا انتظام کر دیا گیا۔
جو اسے سیر و تفریح میں مشغول رکھتا تھا۔ تعلیم کے نام پر ایک نہیں دو دو خاتون ٹیوٹر رکھ دیں جو اسے مصروف رکھتی تھیں، انڈور گیمز کے انبار لگا دیے۔ مطلب یہی تھا کہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان کا یہ طریقہ کار نہایت کامیاب رہا۔ آفتاب رفتہ رفتہ ماضی سے دور ہونے لگا۔ اب اسے شاید یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ کبھی اس کا نام شہزاد ہوا کرتا تھا، لیکن یہ اسے یاد رہا کہ سیٹھ عابد اس کے سگے باپ نہیں ہیں اور ظاہر ہے شاہدہ اس کی سگی بہن نہیں۔ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود اس گھر میں اسے اتنا پیار مل رہا تھا کہ اس کے سگے ماں باپ بھی اتنی توجہ نہیں دے سکتے۔ اس نے اس لاڈ پیار کا کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھی۔ وہ تیزی سے تعلیمی مراحل طے کر رہا تھا۔ سیٹھ عابد خوش تھے کہ ان کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ آفتاب تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا کاروبار سنبھالے گا، اسی لیے انہوں نے اسے کامرس کی تعلیم دلائی اور اب وہ MBA کر رہا تھا۔ شاہدہ بھی کالج میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے اور جوان ہوئے تھے۔ جوانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یہ تقاضے ان پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے۔ ہر وقت کی غربت نے آفتاب کے دل میں شاہدہ کے لیے جذبہ محبت پیدا کر دیا تھا، لیکن بہت دن تک وہ یہ سوچ کر محبت کے جگنو مٹھی میں بند کرتا رہا کہ روشنی اگر باہر نکلی تو اسے اس کی گستاخی اور نافرمانی نہ سمجھا جائے۔ اسے اپنی حیثیت کا علم تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا ہے، سیٹھ عابد نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس پر مہربانیاں کی ہیں۔ وہ شاہدہ کا ہاتھ مانگنے کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ وہ اپنی آنکھوں کی چمک چھپاتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ شاہدہ سے اس کا آمنا سامنا نہ ہو جائے، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کے لیے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر سیٹھ عابد بھی چونک اٹھے تھے۔ پہلا خیال ان کے دل میں یہی آیا کہ اس کے ذہن میں پھر کسی نفسیاتی گتھی نے جڑ پکڑ لی ہے، شاید وہ پھر ماضی کے کسی سفر پر چل نکلا ہے۔ بیگم عابد بھی فکر مند ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ بڑے پیار سے آفتاب سے پوچھا تھا، لیکن وہ بڑے حوصلے کے ساتھ مسکرا کر ٹال گیا تھا۔ انہوں نے شاہدہ کو بھی اعتماد میں لینا چاہا۔ شاہدہ، آفتاب سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں تو میرا اس سے کیا جھگڑا ہونا ہے؟ کیا تم محسوس نہیں کر رہی ہو کہ وہ کچھ بدل سا گیا ہے؟ ہاں، مجھے لگ تو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر دوستیاں کچھ زیادہ ہو گئی ہوں۔ تم سے تو وہ بے تکلف ہے، کسی وقت موقع دیکھ کر معلوم تو کرو، شاید کچھ بتائے۔ پوچھ کر دیکھتی ہوں صاحب بہادر کس کے عشق میں مبتلا ہیں۔ میرا آفتاب ایسا نہیں ہے، بات کوئی اور ہے۔ پوچھ کر دیکھتی ہوں، سب پتہ چل جائے گا۔ شاہدہ نے وعدہ کر لیا اور وہ اس کی آمد و رفت پر نظر رکھنے لگی کہ کسی وقت تو گھر پر ہو اور اکیلا ہو تو وہ باتوں باتوں میں اس کا حال دریافت کرے۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے آیا تھا اور آتے ہی پھر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، اس کے پاس کچھ نوٹس ہیں، وہ لینے جا رہا ہوں۔ آفتاب، تم جھوٹ بولتے ہوئے قطعی اچھے نہیں لگتے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ کیسی بات؟ کیا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے جس کے عشق میں کھانا پینا بھول گئے ہو؟ سچ تو یہی ہے، مجھے بتاؤ کون ہے؟ ڈیڈی سے کہہ کر ابھی تمہاری شادی کرائے دیتی ہوں۔ وعدہ کرو، ڈیڈی سے کہہ کر میری شادی کرا دو گی؟ وعدہ؟ تم بتاؤ تو صحیح وہ لڑکی ہے کون؟ میری اور اس کی حیثیت میں بہت فرق ہے، ہو سکتا ہے مجھے کامیابی نہ ہو۔ غربت کوئی عیب تو نہیں ہوتی، کیا ہوا اگر وہ غریب ہیں؟ مشکل تو یہی ہے کہ وہ غریب نہیں، امیر ترین ہیں۔ ہمارے پاس بھی تو کچھ کم دولت نہیں ہے، تمہارے پاس ہوگی۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں ایک یتیم لڑکا تھا، سیٹھ عابد نے مجھے رحم کھا کر اپنی اولاد کی طرح پال لیا۔ ان کے احسانات کے بوجھ تلے میں بہت ہی دبا ہوا ہوں۔
بس یہ ہے میری حیثیت۔ کیسی باتیں کر رہے ہو آفتاب؟ ڈیڈی نے تمہیں کبھی غیر سمجھا ہے؟ ان کا جو کچھ ہے تمہارا ہی تو ہے۔ پھر بھی میں اس لڑکی کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں، نہ جانے ڈیڈی کا رد عمل کیا ہو۔ میں سب سنبھال لوں گی، ڈیڈی میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ تم اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ تو بتاؤ۔ وہ لڑکی تو کیا؟ ہاں شاہدہ، تم میری محبت ہو، لیکن فاصلہ اتنا ہے کہ میں تم سے کچھ بھی کہتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ اب تم نے خود پوچھا ہے تو میں نے بہت چھوٹے سے منہ سے بہت بڑی بات کہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکوں گا، لیکن جہاں بھی رہوں گا تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ شاہدہ کی شوخی اس کی آنکھوں تک آ کر رک گئی۔ آفتاب اس وقت اسے ایسا اجنبی معلوم ہو رہا تھا جس سے وہ پہلی مرتبہ مل رہی ہو۔ ہر وقت بولنے والی لڑکی لفظوں کے خزانے پر تالا لگائے بیٹھی تھی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ آفتاب نے اظہار جرم کر دیا تھا، اب سزا کے انتظار میں تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں شاہدہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ شاہدہ کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے اور رخساروں کی شبنم بن گئے۔ تمہیں میری جسارت پر دکھ ہوا نا؟ خوشی ہوئی؟ پھر یہ آنسو اپنی کم ہمتی پر بہا رہی ہوں۔ یہ بات آج تک مجھ سے نہیں کہی گئی، تو میں سمجھ لوں کہ مجھے عمر قید سنا دی گئی ہے۔ شاہدہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں تو خود یہی سوچ رہا تھا، لیکن تم سے کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، سیٹھ عابد نے اپنی بیگم سے کہا۔ عجیب سا کیوں لگ رہا تھا؟ شادی بیاہ کیا ہوتے نہیں ہیں؟ شاہدہ اور آفتاب اس گھر میں بہن بھائیوں کی طرح جو رہے ہیں۔ بہن بھائی ہیں تو نہیں، سب کو میں نے یہی بتایا ہے کہ آفتاب میرا بیٹا ہے۔ آپ نکاح کے وقت اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اگر شاہدہ خود مجھ سے ذکر نہ کرتی تو مجھے خیال بھی نہ آتا۔ آفتاب اتنا سعادت مند ہے کہ خود کبھی نہ کہتا، اور میرے بچے پر نہ جانے کیا بیت جاتی۔ گھر کی دولت گھر میں رہے گی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تو دونوں کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کو بھی کاروبار کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ابھی بات پکی کر دیتے ہیں، شادی 2 سال بعد ہو جائے گی۔ شاہدہ یونیورسٹی میں آ گئی ہے، 2 سال بعد ایم اے کر لے گی۔ آفتاب کا بھی ایک ہی سال ہے۔ شاہدہ نے آفتاب کو مایوس نہیں کیا تھا۔ جو کچھ آفتاب سے بات ہوئی تھی اس نے ماں کے کانوں تک پہنچا دی تھی۔ ماں نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے طے کر دیا تھا کہ ایک چھوٹی سی تقریب کر کے ایک دوسرے کو منسوب کر دیا جائے۔ دیر کس بات کی تھی؟ لڑکا بھی گھر میں تھا اور لڑکی بھی یہیں تھی۔ دونوں کی مرضی بھی ایک تھی۔ ایک شام چھوٹی سی تقریب گھر میں ہی رکھ لی گئی۔ تمام دوستوں کے سامنے منگنی کا اعلان کر دیا گیا۔ ان پر پہلے بھی کون سی پابندی تھی؟ اس اعلان کے بعد تو وہ دونوں ہر جگہ ایک ساتھ دیکھے جانے لگے۔ ان کی ہر شام کسی نہ کسی ریسٹورانٹ میں گزر رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی جب تک سونے کا وقت نہیں ہو جاتا وہ اس کے کمرے میں بند رہتی۔ اس کا ملازم اس کے لیے کافی بناتا رہتا اور وہ باتیں کرتی رہتی، دنیا جہان کی باتیں۔ شاہدہ نے ایم اے اکنامکس میں داخلہ لے لیا تھا۔ آفتاب نے BCom کیا تھا اور اب MBA کر رہا تھا، لہٰذا اکنامکس پڑھا سکتا تھا۔ شاہدہ نے اسے ٹیوشن بھی لینی شروع کر دی تھی۔ بند کتابوں میں مستقبل کی راہیں بھی تلاش کی جا رہی تھیں۔ اچھا وقت جلدی کٹ جاتا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ آفتاب کا MBA مکمل ہو گیا اور شاہدہ MA فائنل میں آ گئی۔ آفتاب بزنس کے گر سیکھنے کے لیے سیٹھ عابد کے آفس میں بیٹھنے لگا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کچھ بدل گیا ہے۔ اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ شاہدہ کے رویے میں سرد مہری آ گئی ہے۔ وہ اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اگر کہیں چلنے کو کہتا ہے تو شاہدہ کے پاس 10 بہانے ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی وہ پڑھنے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ اس کا یہ رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اسے بہت زبردستی کر کے باہر لے گیا اور ایک ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ شاہدہ، یہ کیا حرکت ہے؟ کیسی حرکت؟ تم مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ یہ تمہارا وہم ہے۔ وہم نہیں، حقیقت ہے۔
ہر وقت میں آپ کی مرضی پر تو نہیں چل سکتی نا۔ اس طرح تم نے کبھی مجھ سے بات جو نہیں کی، اسی لیے تو تم اس کے عادی نہیں ہو، مگر اب عادی ہو جاؤ۔ یہ مت بھولو کہ اب ہمارے درمیان محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور رشتہ بھی قائم ہو گیا ہے۔ اسی رشتے کے بھروسے پر تو میں تمہارے ساتھ یہاں تک آ گئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی۔ تم جو مطلب نکالنا چاہو میری طرف سے آزادی ہے۔ میں آج تم سے پوچھ کر رہوں گا کہ تمہارے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، شاہدہ نے کہا اور بڑی بدتمیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجبوراً آفتاب کو بھی اٹھنا پڑا۔ وہ جب شاہدہ کے ساتھ ہوتا تھا تو خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، اس وقت بھی گاڑی چلا رہا تھا۔ میں گھر جانا چاہوں گی۔ آفتاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھ گئی، لیکن خاموشی تھی۔ بالآخر آفتاب نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ تمہیں کہیں باہر لے جانے کی جسارت نہ کروں؟ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ میں امی جان سے کہہ بھی سکتا ہوں کہ شاہدہ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن پھر تمہیں اس کیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ مجھے بتا دو کہ کس نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ کسی ایسی جگہ چلو جہاں ہمیں تنہائی مل سکے۔ آفتاب نے فوراً گاڑی کا رخ موڑا۔ اسے ایسی ہزار جگہ معلوم تھیں جہاں تنہائی مل سکتی تھی۔ وہ اسے لے کر نسبتاً کم مہنگے ریسٹوران میں پہنچا جہاں کیبن بنے ہوئے تھے۔ گاہک بھی بہت کم تھے۔ وہ ریسٹورانٹ کی دوسری منزل کے ایک کیبن میں بیٹھ گئے۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد وہ شاہدہ سے مخاطب ہوا۔ میں پوچھ سکتا ہوں اس دور افتادہ ریسٹورینٹ میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میرے اقرار سے تم کیا مطلب اخذ کرنا چاہتی ہو؟ جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ یہ سوال ہی فضول ہے، پھر بھی اگر پوچھ رہی ہو تو میرا جواب ہاں میں ہوگا۔ محبت کرتے ہو تو مجھے خوش بھی دیکھنا چاہو گے؟ بس یہ سمجھ لو کہ تمہیں خوش رکھنا میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں میرا کام ہے، اور میرے دل کا فیصلہ ہے کہ تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ آفتاب، تم بہت اچھے ہو، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آفتاب چند لمحوں کے لیے گونگا ہو گیا، کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ اس نے ہمت کی۔ تم مجھ سے محبت کا اقرار کرتی رہی ہو؟ میں خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا تھا، لیکن تم ہی نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس وقت تک خرم سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خرم میرے ساتھ میری کلاس میں پڑھتا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میرے بغیر۔ ڈیڈی میری شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں، تمہیں انکار کرنا ہوگا، اس نے مزید کہا۔ ڈیڈی نے آج تک کوئی چیز تمہیں دے کر واپس نہیں لی۔ میں اگر انکار کر بھی دوں تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تمہاری موجودگی میں وہ کبھی خرم کو قبول نہیں کریں گے۔ تو مجھ پر یہ احسان کر دو، انکار کر دو تاکہ خرم مجھے مل جائے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے آج تک کبھی ان کی کسی بات کا انکار نہیں کیا۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، ان کے سامنے میری زبان نہیں کھلے گی۔ اگر میں کہہ دوں کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، پھر بھی وہ مجھ سے پوچھیں گے تو ضرور۔ تم کچھ دن کے لیے کہیں چلے جاؤ، میرے اس رویے سے انہیں کتنا دکھ ہوگا اور مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ ان کی خوشی کے لیے میں خرم کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گی۔ شاہدہ کو معلوم تھا کہ اب آفتاب کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ریسٹوران سے باہر آ کر اس نے آفتاب کے ہاتھ سے چابی لی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آفتاب کسی احتجاج کے بغیر فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے آفتاب کو کسی زندہ لاش کی طرح اس کے کمرے تک پہنچایا اور پلٹ آئی۔ اس رات آسمان بھی اس کی حالت پر خوب رویا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو بھیگے بغیر ہی اس کا بدن بخار سے جل رہا تھا۔ اس پر نیم کشی طاری تھی۔ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر تکیے پہ سر رکھ دیتا تھا۔ اس نے انٹرکام کی گھنٹی بھی سنی، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ بجایا، پھر چند آوازیں
اس کے کانوں میں آئیں۔ ملازموں کی آوازوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ ہر آواز پر اس نے گردن اٹھائی اور پھر تکیے پر رکھ دی۔ بیگم عابد اسے پکار رہی تھی۔ پھر شاہدہ کی آواز آئی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، شاید وہ مجھے بلانے آئی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آفتاب، دروازہ کھولو۔ آواز پھر آئی۔ وہ بستر سے اترا، لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ہمت نے بس اتنی ہی اجازت دی تھی۔ کیا خبر اس کی دھندلی آنکھوں نے شاہدہ کی طرف دیکھا بھی تھا یا نہیں؟ اس کے پاؤں جھولے کی طرح جھولے اور وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ گر جائے گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی سنبھالتا وہ گرا اور اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا۔ بیگم عابد کی نظر اس کے سر سے نکلنے والے خون پر پڑی تو ان کے منہ سے نکلنے والی ایک دل دوز چیخ نے تمام نوکروں کو جمع کر لیا۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ فیملی ڈاکٹر کو گھر بلایا جاتا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی نکال لی تھی۔ اس کے سر پر ایک موٹی پٹی باندھ دی گئی تاکہ خون رک جائے۔ نوکروں کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا۔ بیگم عابد ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھیں اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایک مرتبہ وہ بچپن میں بے ہوش ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بچہ کسی چیز سے ڈر گیا اور بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب وہ کس چیز سے ڈر سکتا تھا؟ ڈاکٹروں نے اس بے ہوشی کا سبب کوئی گہرا صدمہ بتایا۔ سیٹھ عابد کو فون کر دیا گیا تھا، لہٰذا وہ بھی پہنچ گئے۔ وہ بھی حیران تھے کہ اسے کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ بیگم، میں نے تو اس سے کبھی تیز لہجے میں بات تک نہیں کی۔ تم نے بھی کبھی اس کی دلداری میں کمی نہیں آنے دی، پھر اسے ایسا کیا صدمہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ پھر بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ مجھے تو ڈاکٹر ذیشان کا کہنا یاد آ رہا ہے۔ کون ڈاکٹر ذیشان؟ وہی نفسیاتی معالج جسے بچپن میں ہم نے آفتاب کو دکھایا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا کہ اگر اب اسے کوئی صدمہ پہنچا تو وہ اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائے گا، اور ماضی کسی کے ہاتھ نہیں آتا، یہ بھی ماضی کی کھوج میں بھٹکتا رہے گا۔ اسی ڈاکٹر کو پھر دکھائیں نا۔ ڈاکٹر ذیشان کا انتقال ہو چکا ہے۔ خیر، اسے ہوش میں تو آنے دو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ صدمہ اتنا گہرا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد بھی انہیں کچھ دن اسپتال میں رہنا ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ انہیں تبدیلی آب و ہوا کے لیے کہیں باہر لے جائیں۔ اسپتال سے گھر آنے کے بعد سیٹھ عابد نے اسے بزنس ٹور کے بہانے ملک سے باہر لے جانا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ اس کا پہلا انکار تھا جو اس نے سیٹھ عابد کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کیا تھا۔ سیٹھ عابد نے یہ بھی چاہا تھا کہ اسے کسی نفسیاتی معالج کے پاس لے کر جائے، لیکن ایک مرتبہ یہ خوف اس پر پھر غالب آ گیا کہ کہیں اس کا ماضی اس پر آشکارا نہ ہو جائے۔ اب وہ بچہ بھی نہیں رہا تھا کہ اسے زبردستی لے جایا جاتا، اور پھر یہ کہ وہ یہ نہ پوچھے کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ گھر آنے کے بعد آفتاب چپ چپ رہنے لگا تھا، ہر وقت کمرے میں بند پڑا رہتا، دفتر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ سیٹھ عابد کو اس سے بڑی امیدیں تھیں، مگر اب سب خاک میں ملتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے شاہدہ سے بات کی کہ وہ اسے سیر و تفریح کے لیے باہر لے کر نکلا کرے، اس کی دلجوئی آفتاب کی صحت پر اچھا اثر ڈالے گی، لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کے امتحان ہونے والے ہیں، اگر اس کے ساتھ وقت ضائع ہوا تو نتیجے پر اثر پڑے گا۔ لیکن سیٹھ عابد اس کی معذرت قبول کرنے والے نہیں تھے۔ تمہیں اپنے رزلٹ کی پرواہ ہے، اپنے منگیتر کی پرواہ نہیں؟ اس وقت تم ہی اسے اداسی سے باہر لا سکتی ہو۔ آپ کے کہنے سے پہلے میں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، مگر وہ مانتا ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں تم اسے کھچی کھچی رہتی ہو، اس طرح تو وہ اور ڈپریس ہوگا۔ آپ کے کہنے سے میں اور کوشش کیے لیتی ہوں۔ وہ کوشش تو کیا کرتی، اس نے تو یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ اب وہ کیسا ہے۔ وہ سب کو دکھانے کے لیے اس کے کمرے میں جاتی ضرور تھی، لیکن یہ کہنے کے لیے کہ اس نے ابھی تک اس سے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا۔ آفتاب کے پاس اس کے سوال کا جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تھک ہار کر اس نے ماں سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ڈیڈی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آفتاب کا دل بہلاؤں، اسے گھمانے کے لیے باہر لے جاؤں، لیکن وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔
کل تو اس نے بڑی بدتمیزی سے بات کی اور مجھے کمرے سے نکال دیا۔ اب میں بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، ایسا کہنا اللہ کو برا لگتا ہے۔ تو پھر اور کیا کہوں، مجھ سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بیمار ہے بیٹا، وقت کا انتظار کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بیمار ہے اور آپ مجھے اس کے پلے باندھ رہی ہیں؟ بے وقوف، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ ہونا کیا ہے، مجھ سے شادی نہ کرنے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں تمہارے ڈیڈی سے بات کروں گی۔ انہوں نے بات کی ضرور، لیکن سیٹھ عابد نے آفتاب کی حمایت کی اور اس کی حالت کو بیماری قرار دے کر اسے قابل معافی ٹھہرایا۔ اس کی بیماری ایسی نہیں کہ دواؤں سے علاج ہو، ہمارا رویہ اسے صحت یاب کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اسے مزید کسی صدمے سے دوچار نہ کریں۔ اس وقت بات ٹل گئی، لیکن شاید اب بہت جلدی میں تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر آفتاب کو جھنجھوڑ ڈالا، اسے اس کی حیثیت یاد دلائی اور اس پر زور دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ اس تکرار کے بعد اس نے آفتاب کے سامنے آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے شاہدہ کی صورت کو ترس گیا۔ اس صدمے کا اثر یہ ہوا کہ آفتاب کے لاشعور میں دبی ہوئی یادیں اس کے خوابوں کا حصہ بننے لگیں۔ وہ باتیں جو وہ بھول چکا تھا اس کی یادوں کا حصہ بننے لگیں۔ وہ ایک بڑا سا گھر دیکھتا تھا جس میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس آگ سے بچ کر نکلتا تو ہے لیکن راستہ بھول جاتا ہے۔ اس خواب کو دیکھتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ اس کا شعور اس کے لاشعور کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ دن میں بھی اس خواب کو دہراتا رہتا تھا۔ اب اسے یقین آنے لگا تھا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ کبھی نہ کبھی یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن سیٹھ عابد گھر پر تھے۔ انہوں نے زبردستی اسے اپنے ساتھ لنچ پر بٹھا لیا۔ سیٹھ عابد کی ایک چچا زاد بہن بھی آئی ہوئی تھیں اور ٹیبل پر موجود تھیں۔ یہ میری بہن صفیہ ہیں، کل ہی امریکہ سے آئی ہیں، اپنی سسرال میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ آج میں نے انہیں مدعو کیا ہے۔ آفتاب نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نہایت بدتمیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ یہ تو نہایت بدتمیز لڑکا ہے، صفیہ نے کہا۔ کچھ دنوں سے بیمار ہے، کچھ چڑچڑا ہو گیا ہے۔ اور آپ شاہدہ کی شادی اس سے کر رہے ہیں؟ بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لے پالک لڑکوں کے ساتھ یہی مسئلہ رہتا ہے، ہم ان کے ماں باپ اور خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایسے بچے نئے ماحول میں آ کر ڈھل تو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنی اصلیت کی طرف لوٹ بھی جاتے ہیں۔ خراب خون اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ سیٹھ عابد اپنی بہن کو تو کچھ نہ کہہ سکے، سر جھکا کر کھانا بھی کھاتے رہے، لیکن کھانے کے بعد آفتاب کے کمرے میں گئے۔ وہ اس وقت کسی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے رویے کی معذرت کی، لیکن سیٹھ عابد اس کی وجہ سے بے عزتی سے دوچار ہوئے تھے، سخت غصے میں تھے، اسے خوب ڈانٹ پھٹکار کی۔ تم کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو، تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا۔ جی بہتر۔ وہ اس کے کمرے سے واپس آئے تو سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اپنے بیٹے کی حالت؟ بیگم عابد نے کہا۔ کسی کو بخار ہو جائے تو اسے تانے نہیں دیا کرتے؟ معاف کیجیے گا، یہ بخار نہیں ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے اور پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ پاگل ہو، اس نے گھر میں آگ لگائی ہو اور سب جل کر خاک ہو گئے ہوں، ایک یہ بچ گیا ہو ہماری جان کا عذاب بننے کے لیے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمیں بھی جلا کر خاک نہ کر دے اور خود چلتا بنے۔ بیگم، کیوں کسی کے بارے میں ایسی کہانیاں بیان کرتی ہو؟ آپ کو یاد نہیں ہے اس کے بچپن میں جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو اس نے اپنی کہانی خود سنائی تھی، اور یہی کہانی تھی جو میں دہرا رہی ہوں۔ میں نے کون سی نئی بات دہرا دی؟ کان کھول کر سن لیجئے، میں اپنی بیٹی کو ایسے پاگل کے حوالے کرنے والی نہیں۔ میری شاہدہ کے لیے رشتے بہت 2-3 دن کی مصروفیت اور ہے، اس کے بعد میں آفتاب کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ کوئی فائدہ نہیں، کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد پھر پاگل کا پاگل۔ اسے صاف کہہ دو وہ شاہدہ کی طرف سے ہاتھ دھو رکھیں۔ بیگم،
آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گی، جو کہنا ہوگا میں خود کہہ دوں گا۔ اسے کوئی اور صدمہ پہنچا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ سیٹھ عابد کے تیور اور لہجہ ایسا تھا کہ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ سیٹھ عابد نے بھی وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا۔ دن گزر گیا تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، کوٹھی میں بلب روشن ہو گئے تھے، آفتاب کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ شاید وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ بلب بھی جلائے جاتے ہیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ایک ہی نام پر برابر غور کر رہا تھا۔ یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہے، صفیہ۔ کس کا نام تھا یہ؟ یہ نام سنتے ہی میری حالت بگڑ کیوں گئی تھی؟ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شعور بار بار اس کے لاشعور پر دستک دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کی کوٹھی کے پیچھے سے کوئی ٹرین گزر رہی ہے۔ وہ کمرے میں نہیں، ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اسے پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے اور کہاں سے بھاگ کر آیا ہے۔ اس نے ان سوالوں سے گھبرا کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ اسے نیند آ گئی۔ اب وہ خواب کے عمل سے گزر رہا تھا۔ اس کا ماضی اس کے کمرے میں اتر آیا تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ اس کا بھائی فراز جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ آگ اس کے بستر کے قریب تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگا اور کمرے سے نکل آیا۔ صفیہ باجی، صفیہ باجی! وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ چیخوں کے جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھ اپنی ہی چیخوں سے کھل گئی۔ اس کے سوال کا جواب اسے مل گیا۔ صفیہ میری بہن کا نام تھا جو آگ میں جل کر مر گئی۔ پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ باپ کی صورت سامنے آ گئی، ماں کی شکل یاد آئی۔ میں کتنا خود غرض تھا کہ سب کو جلتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ شاید ابھی مجھے چھوڑ گئی۔ مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میری بہن مجھ سے چھن گئی۔ یہ سب غیر ہیں۔ انہیں میرا خیال کیوں ہونے لگا؟ میرا ماضی کتنا اچھا تھا۔ وہاں سب لوگ میرے اپنے تھے۔ مجھے وہیں جانا چاہیے۔ وہ سب کہاں ہوں گے؟ دیکھتی ہوئی آگ کی دوسری جانب۔ مجھے یہ دریا عبور کرنا ہوگا۔ مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میں اپنی بہن کا وفادار ہوں۔ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ بیگم عابد سیٹھ عابد کی بیوی ہیں، میری ماں نہیں ہے۔ وہ کمرے سے نکلا اور اس اسٹور روم کی طرف گیا جہاں پیٹرول سے بھرے ہوئے ڈبے رکھے تھے۔ اس نے ایک ڈبہ اٹھایا اور کمرے میں چلا آیا۔ پیٹرول سے اپنے بستر کو اچھی طرح بھگو دیا، باقی پیٹرول سے کمرے کی دوسری چیزوں کو بھگو دیا۔ پھر کمرے کو اندر سے لاک کیا اور بستر پر لیٹ کر ماچس دکھا دی۔ اس کی چیخوں سے پوری کوٹھی گونج رہی تھی۔ ایک طرف سے ملازم دوڑے، دوسری جانب سے سیٹھ عابد اپنے کمرے سے نکلے۔ یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ آوازیں آفتاب کے کمرے کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آگ سے شروع ہونے والی کہانی آگ پر ختم ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد حال اور ماضی، شعور اور لاشعور کی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ جس کا خمیر لقمہ حرام سے اٹھا ہو، اس کا انجام دیکھتی ہوئی آگ کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟